سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. واجب الاحترام سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے بارے کچھ بیان پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں تھوڑی خدمت پیش کیا تھی، بات نامکمل رہ گئی. یہ سلسلہ خطبات جڑا جاری ہے اس کو کسی اندازہ کر رہا ہوگا کہ جس طرح ایک تنگ گڑی ہوئے جڑی اگوں بند ہو گئے وہ کوئی ہاتھی داخل ہو جائے موٹا تازہ اگے نہیں جاننے کوئی راہ نہیں، واپس موڑنے کوئی رستہ نہیں، پھنس جائے طریق کو ملنے ایسی اندھی گئی کہ وہ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں. یہ مسئلہ امامت بھی جڑا شیعہ حضرات نے اپنا لیا کوئی مسائل کو الگ ہٹ ایک ایسی تنگ گڑی ہے جس نتیجے کے اندر پھنس ہی کرے گا اور ہر بات جڑی اگے تو کہ کئی وہ غلط ہوں چلی. جب یہ امامت اور خلافت ایک شرعی حکم نہ رہا چلو ملک کا انتظام چلانے کوئی حاکم چننا، بلکہ نبوت کی طرح کا ایک عقیدہ اور ایمان کا رکن کہ جی نبی اللہ مقرر کرتا اور معصوم ہوں مفترض استاد ہوں ان امام اللہ کے مقرر کیتے ہے. ایک کوئی حکومت چلاؤں کا معاملہ نہیں، نبی کی طرح ایک شخصیت ہے جیسے ایمان بالکل دین اور وہ منکر اس طرح ہی کافر ہے جی اللہ رسول کا منکر کافر. یہ عقیدہ بن گیا ایک حکم کی بجائے اور یہ بھی پھر درکار ہوئی نقشے خطی کہ ایڈا بڑا عقیدہ اللہ کا منکر کافر ہے. رسول ہے تو قرآن بار بار کہیں گا اگر امامت بھی کوئی ایسی شاید ہے رسول اللہ کے بعد کوئی ایسی شخصیت ہے اللہ نے صاف کرنا چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ یا انہیں جو اولاد کے جڑے فلاں فلاں بزرگ ہے اگر کوئی نہیں مانوں گا تو کافر ہو کوئی جہنم، یہ صاف ہونا چاہیے. پھر بنا الفاظ غلط پہ غلط کے وہ تنگ گڑی پھنسے ہاتھی کی طرح کچھ کے جڑے منہ پھٹسی ہوئی کہہ اٹھے کہ قرآن مجید جڑا بہت سارا حصہ گم ہو گیا. ایسا آیتاں سی جنہ ذکر سی علی رضی اللہ کا نام لے کے مگر وہ نہیں حصہ رہا قرآن مجید تو نکل گیا. کچھ نے آخر نہیں یہ ترتیب جڑی وہ بدل گئی ہے، کسی جگہ کی ہے کسی دوسری جگہ سیٹ کرتی گئی ہے، اس سے بھی تو پہلے کچھ نہیں کہی، یہ کوئی نظم نہیں کوئی ترتیب نہیں. اور کچھ نے کیا جڑے محتاج کی ذرا اللہ تعالیٰ نے صاف نہ کر نہیں لیا صحابہ کرام تو اندیشہ سے جو چلے تو دین کا ہی منکر نہ ہو جائے. اللہ نے تو منیا سے رسول علی بھی مناؤں گا اس تو اللہ نے در پردہ ذکر کیا ایسا بیان کرتی ہیں تشریح حضور نے کی کھول کے نہیں ہے یعنی بالکل وہ طریق کو مجھنے ایسا اندھیرا رکھتا کہ نہ سجدہ کو. اور ایک نتیجے جی تکفیر صحابہ ہوئی کہ جنہ لوگوں نے حضرت علی کی حکومت کو نہیں منیا اور صرف یہی نہیں کہ خلیفہ نہیں تسلیم کیا اور پھر نبی کی طرح ایک شخصیت منکر ہو گئے کافر ہو گئے اور مسلمانوں کی آپ کچھ خلیج بہت پر اور ایک قدرتی نتیجہ ہے خلافت نور محمد نبوت کی طرح منا اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ایسی شے ہے کہ باقی جنہوں نے نہیں منیا وہ سارے کافر ہو جاتے کانگریس سارے نزدیک کتنے محترم ہے. ایک اللہ کا مقرر کیا نہیں منتا محمد بھی آ سکتا تکفیر صحابہ بھی لازم آ گئی. اور پھر ایسا شاید جہاں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کوئی شیعہ مذہب کی کوئی نہیں تھی وہ بھی اپنے گھر پالی کہ حضرت عثمان رضی اللہ کر دو بچیاں جو رسول اللہ کرو گا یہ فضیلت کامل کیا جو آپ کی بیٹی اور کوئی نہیں. حالانکہ کوئی شیعہ مذہب کا مسئلہ نہیں تھی پڑھیاں کی کتابوں میں بیٹیاں چاہ رہی مگر ضرورت کے تحت عثمان رضی اللہ کی کوئی شان نہ بنے
اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ جڑا حضرت ابو بکر عمر عثمان دے زمانے طرز عمل گار کیتا انہوں نے نار رہا نمازاں پڑھیاں رشتہ دیتا وہ بھی لے لیا کہ نہیں وہ مجبور جتوں انہوں تو ناراضی سے ان کافر سمجھ لیں بے بس ہوئے یعنی خرابی ادھر خرابی ہوندی چلی گئی اور ان آیتوں سے کہتی جدوں بھی آدمی قرآن مجید میں پڑھتا کوئی ترجمہ کوئی نظر نہیں آتا دیکھے حضرت علی رضی تو گل ہے وہ ویسدار اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیاتوں سے کل کہی ہے بھائی یہودیاں اور عیسائیوں نے اپنے دوست نہ بنائے تھوڑے دشمن تھی انہوں کی ظاہری نیکی سے فریفتہ نہ وہ بیان کتاب ہے یہ دشمن دے انہوں دوست نہ بناؤ اور اگے بھی یہ 51 تو لے کے 4 تک 16 آیتیں ہیں جنہوں صرف دوست دشمن بیان کہ آ دشمن ہے انہوں نہ منو واڈے دوست کون ہے دسیا اللہ نہ محبت کرو یا رسول نہ کرو ایماندار لوگ کرو یہ نمازی ہے زکات دیں وہ ہم راکون میں پچھلے جمعہ جب کر چکا کہ حال نہیں وقت رہا نہ یقین الصلاۃ نہ جو ہے خود ایک جملہ ہے معطوفہ نماز ہے کہ نمازاں بھی ادا کرتے ہیں زکات ہی دیں اور وہاں کی دائمی حالت ہے جملہ اس میں ہر حال کو خدا کے سامنے چکے رہیں گے غرور نہیں آؤں تکبر نہیں ہوں فضازے ہیں چکے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے آج بھی انہوں دائمی وقت ہے غرور تو پاک انہوں مومنانہ آپس محبت کرو اور قرآن مجید نے بات دوسری جگہ میں کیا کی مومن اور مومنات تو بعض مولیا بات ایماندار مرد عورتوں آپس محبت ہے سارا سلسلہ محبت تو ایک سلسلے سے یہ تفسیر الکبیر ہے امام الفخر راضی اور آج جزء ثانیہ 12ویں جلد ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی امام نے پچھلے مفسران کو کچھ خیال کیا وہ قرآن ایک مرتب کتاب ہے ورنہ ایسا بدقسمتی ہے کہ قرآن موجودہ منوری امت ہی نہیں من رہی مفسر ہی نہیں منتے یہ کوئی رب سے کوئی ترتیب نے نہیں جلے جلے موقعوں سے آتا افریاں ہیں رسولوں نے جوڑ جاڑ دیتی یہاں سے ربط تلاش کرنا والے سمجھنا بھی ایک مسلسل تقریر ہے کوئی حالانکہ ہر عقل مند آدمی جانتا جس تقریر کے اندر ربط کوئی نہیں ایک مجموعہ پاگلی طرح کبھی بندہ این کر لے جاتا کہ وہ کلام موجودہ نہیں ہو سکتا وہ اکرم مند کا کلام نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے جڑا 114 صورتیں علیحدہ علیحدہ بنوائی ہیں کوئی چھوٹی چیز ہے کسی داعش پڑھے اور انہوں کے علیحدہ علیحدہ نہ ہے کیوں نہیں ہے یہاں کے اندر ربط ہے اگر یہ کرنا سے بیساں جوڑ لینی صرف کوئی صورتوں کے نا نہ ہوں سارا جس ترتیب نہ اتر گیا لکھوائی دی جانیاں اور کوئی فرق نہ رکھا جاتا بے کس سورجیاں کے علیحدہ نا صاف دستا بھی وہ ایک مضمون ہے انہیں ربط ہے اور یہ ربط میں اگر آدمی اپنا اصول بنا لے ایک کلیہ یاد رکھو جن نے گروہ ایسے تو ایسا کو بجایا استعمال کر دے لے تو کون شہدار اللہ سے کون رسول اللہ ایک ٹکڑا لڑنا تو گواہ ہوگا رسول پڑھتے نہ اگا پڑھو نہ پیچھا پڑھو باقی وہ جو مرضی مانا لے رہو گنجائش ہوں ہے وہ جن مرضی مانے کسی بنا سکتے جی رب سے اجلا ذکر کلام کا جڑا نظم ہے پہلا کی ہے پیچھے کی ہے وہ بن جاتا ہے کسی اور مطلب نہیں بن ورنہ مطلب بے شمار بن سکتے رہے میں چاہنا کہ لطیفے کے طور سنانا یہ کنجا گجرات دے رہی مسلمانوں کا دورہ حکومتی غنی کنجائی ہے انہیں ایک مسئلہ فارسی لکھی وہ زمانے سے مشہور ہو اور برساں لوگوں نے پڑھاؤ لگ اور رات ایک بستی چہ رہا بستی دے امام صاحب نہیں سی جانتے انہوں نے بے غنی کنجائی وہ کتاب پڑھاؤ اور وہ ایک شیر دے 16 مانے انہوں نے بیان 16 تشریحاں کی واقعی بن گئی غنی نے بھی بات تعریف کی تھی مولانا تو علم دے فرما تھی 16 مانے میرے مطلب کلام کو کہتے واقعی نکل دے مگر میرے ذہن سے 16 کی میں کیا 17واں مانا تو یہ 17واں مانا صرف رب سے کلام کا قرآن جب پڑھنا دے تھی سارے گروہوں کو نجات پا دو گے قرآن کی کوئی ماننا نہیں کوئی وجارت نہیں کتابیں ہدایت اللہ نے اس کو نہیں اتاری لوگ پہنچ پہ رہا ہر گروہ جدھر مرضی رہ جائے صرف ایک چلاکی ہے ایک ٹکڑا کر لو نہ وہ پہلا پڑھو نہ پچھوں پڑھو نہ جو نہیں قرآن پڑھو جو مانے مرضی جان کریں تو امام راضی رحمۃ اللہ نے اس موقع سے 28 12 کے اتنے فرماؤں ہے وَكُلُّ مَنْ انصَفَ وَتَرَكَ التَّعَصُّبَ وَتَأَمَّلَ فِي مُقَدَّمَةِ الْآيَاتِ وَفِي مُؤَخِّرِهَا جیڑا بندہ بھی انصاف کروں گا اور گروہ بندی نے ترمیم کر دوں گا اور اس آیت تو پہلی آیتاں میں پڑھوں گا کہ جڑیاں تو بعد ہوندیاں میں پڑھوں گا قَطَعَ بَيْنَ الْوَلِيِّ فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ النَّاصِرُ وَالْمُعِينُ
وہ ایک گل کیتیا بغیر رہ ہی نہیں سکتا. آسمان دے سور جنگ نظر آ جائے گا کہ اتنے کسی خلیفے کی گل نہیں کرنا، کسی امام کی گل ہے. یہ محبوب بھی اور دوست، کافروں دوست نہ بناؤ، ایمان والے لوگ آپس دوست. ذرا یمکن نہیں یکون بمان الامام، اتنے خلیفے کے مانے کا جوڑی کوئی نہیں. پہلے ایسا یہودیاں عیسائیوں نہ بناؤ، گاہ بھی وہ دینا نہ دوست بناؤ. ویسے خلیفے بنا انہوں کوئی اور یاد جو بنا یہود مسالم تو خلیفے بنا دوست بنا ہے. منافق انہوں نے محبت رکھتے تھے تعلقات لأن ذلك يكون إلقاء كلام الأجنبي فيما بين كلامين مسروقين لغرض واحد. خلافت دے مسئلے تورا کر کے گڑ دے کبھی کوئی ایسے کرے کل قرآن ادا کا پیچھے پڑے تو چانل نہ ہوگا. میرا قرآن میں یہ نور ہے، کتاب مبین ہے. کہ کئی بات میری جو مبنی کی گوڑ بول رہی صرف قرآن مجید نے ٹھٹھا بنایا جو دے ٹکڑے الگ الگ کر کے نہیں کرتے. موتیاں بھی لڑی ہے، اتنے ہر موتی اپنی جگہ سے سچ ہے. تو میں خلیفے کا مانا لینا دو ایسا باتیں جنہیں کہ مطلب ہی چل رہی ہیں. اگے بھی چل رہا قرآن کافرانہ دوستی نہ کرو، پھر بھی چل رہا اگے پیچھے سیاق اس بات سے. تو درمیان سے ایک نئی گل جا کوئی تعلق ہی نہیں اس موقع سے لایا ان کی علی خلیفہ بناؤ. وذالک یکون فی غایۃ الرکاکۃ والسکوت. یہ بات بہت بےہودہ اور گری ہو اسے خطیب کی کتابت سے بالکل منافی ہے. تو گل کوئی شروع کر کدھر نہیں رہ جائے، یہ گری پڑی بات. تو یاجب تنزیہ کلام اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پاک کلام میں اس کو منازع کرنا. اللہ کا کلام کا سارا تو بہتر بات چل رہا وہی گل کریں نا گل کوشش کے ہوڑی مار دیتی ہے. تو ایک ٹکڑا چلنا ہے قرآن مجید کی حد تک جو کہ بیان کیا جو پچھلا خطبہ جو سن وہ نہ جوڑے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤ گیا کہ جہاں شخص اس آیت کا خیال کے سوال کروں گا یہ اگے پیچھے کا مطالعہ کروں گا وہ کاکا شک بھی نہیں بالکل کٹ کر دوں گا کہ اسے سوائے بھائی کنہاں محبت کریں گے جو نہ لگے اللہ نہ محبت کرو رسول نہ کرو ایماندار آپس کرو. اور سارے ایمانداروں میں ہونا چاہیے کہ انہوں کا ایمان بھی درست ہوگا وہ نمازوں کے پابند ہو جہاد دیں گے وہ ہم راک سے چکے رہیں گے. انہیں تکبر نہ آگے نہ ان کی چال نہ ان کی گفتار نہ اٹھن بہن ہر حق تو پتہ لگے کہ رات کہ اللہ کے سامنے چکے. اس کے بعد دوسری بات ہے کہ ایک زمینہ حدیث کا لگاتا ایت تو نفس سرینا پڑی خلافت بھی آئی ہے تو کسی نے پہ نظر آؤں نہ علی کا نہ نہ کوئی سے گل ہے. حدیث ایک بنا لی بے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے تھی. ایک آدمی آیا انہیں سوال کیا کسی صحابی نے انہیں کچھ نہیں دیتا. حضرت علی رضی اللہ نے رکوع کی حالت اپنی انگلی کر دیتی اشارہ انہیں آ کے انگوٹھی کر دوسری روایت جی رسول کافی کی لکھی ہے کنی وہ جانا میں کھلا سی جوڑا سی جہاں نجاشی بادشاہ نے تحفے کے طور پہ بھیجا سی وہ انہوں نے اتروا جن منہ ہونی گل. یہ حدیث بالکل عزت باطل ہے کوئی جی کہ جن مرضی کتابیں جو نا ایک قاضی نور اللہ شوق سے 12-13 پر روایت کرنے کا 6-7 صحابی آ جی اور بندے یہ صرف روح پاؤں والی گل. یاد رکھو حدیث کے بارے کبھی دھوکھا نہیں کھانا چاہیے. بندہ 100 کتاب لیا کے تیار کر دے بہت حدیث نہیں بن گئی. ایک ہی گل ہے شروع ہوئی گاہ 100 بندہ پاؤں ادھر آئی جائے ہزاروں بیان کری جائے وہ کئی نہیں بن گئی نہ انہوں کی جان پیدا ہو جانی. مد دیکھنا کہ شروع کنیاں گئے بیان کی انہوں کی ہو جی سنا جائے کی انہوں کا مقام. اس بارے میں ایک حوالہ سے امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ الکشاف ہے الکشاف عن حقائق دوران تنزیل و عیون الاقاویل فی وجہ التاویل یہ پہلا جو ہے سورہ المائدہ اور یہ سمجھو 649 کشاف لکھ کے زمخشری نے بہت احسان کیا امت. امام راضی لکھ کے کیا مگر علم حدیث مخلص ہے. امام راضی کے پلے بھی حدیث سے علم کچھ نہیں زمخشری کے پلے سے اور ایک کام نہیں ہر فن دے جدے جگہ امام ابو حنیفہ اور شافعی کا ہی کام ہے. وہ ایویں کہ دوسرا تنگ راوے تو انہیں کی بیان کرنی وہ بس کی گل نہیں وہ انہوں کا ہی کام ہے. استنباط اور اجتہاد حدیث کا علم جڑا محدثین کا کام یہ جانتے کہ جی روایت کی سند کی ہے راوی کیسے یہ فلسفی ہے وہ علم بیان دے ماہرین ہے. انہاں بلاغت دے نقطے لکھے ہے اور چیزاں لکھی ہیں مگر حدیث کے جدوں بھی لکھتے ہیں شاد و نادر کوئی صحیح. تو یہ شکر ہے یہ نال یا الکشاف کے بات لوگ اٹھتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین لاوارث نہیں چھڑتا رہا اور رسول کریم جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک
آپ کے دین کی حفاظت لیے اللہ نے گروہ مقرر کیتے ہیں، کسی کو کوئی کم لے رہا ہے، کسی کو کوئی کم۔ تو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی فتح الباری، انہوں نے ایک لکھا حاشیہ چلایا ہے، میرے کو جڑا نسخہ ہے نال وہ لگا ہے الکافی شاہ امام ابن حجر، وہ نارو نار دسی جاندے یہ جڑا مکشری نے دسا ہے کیا حدیث ہے یا قصہ ہے، یہ کیڑی کیڑی کتاب سے کی انہوں کا حال ہے، بہت تفصیل نال بیان ہے۔ 649 صفحے سے جتنے جتنے تھی سارا بیان کر دیتا بھی کدھر ابن مردوہ لے آیا، کدھر ابن ابی حاتم لے آیا، سارا حاکم علوم الحدیث لے آیا بیان کیا۔ تو انہوں کے اندر جڑے راوی اور لوگ انہوں نے بیان کیے اور اخیر فرماؤں دے کہ سال بھی علامہ طبرسی شیعہ عالم نے زیادہ سال بھی تھے نثار قید سنت دے امامات مثال بھی لکھتا، تو آخر سے لکھتے وارواہ سال بھی من حدیث ابی ذر مطورہ کہ سال بھی نے قصہ بہت لمبا چوڑا لکھا، میں پڑھ دوں گا طبرسی تو انہوں نے بہت لمبی گل بنائی کہ حضور نے دعا بھی کی جا ہوا تو واسناد ساکت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرما دے اس کی سند گری پڑی، جرا شالبی کی سند ہے بالکل ردی ہے، حضور ہے کچھ نہیں ہوتا جان وہ حدیث ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ اتنے جڑا حاکم نے علوم الحدیث لکھا وہ عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی، پھر تو اگے کہ میرے باپ نے دادے تو حضرت علی تک لے جاندے روایت جان، تو محمد بن عیسیٰ بن عبداللہ جڑے دا حال بھی ہے کہ امام نے میزان الدادانی نے لکھا کہ نے اپنے باپ دادا سے ایک نسخہ موضوع من کرت بنا کے جعلی نہ لاتا میرا باپ آتا سی بالکل کذاب اور جھوٹا، اور پھر نال کتنے آ جاتا کہ قرآن والی ہے یہ ساری بحث 649 صفحے سے اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جامع تفسیر جنہ سارا کا نچوڑ کر کے دس دیتا 71 سوا جا تفسیر ابن کثیر دار سن دوسری جلد یہ سارا بیان کری جاندے کہ فلان فلان کا روایت کیتا، میں اتنے حاشیاں تے راویاں کا بھی دسیا سارے کی حال ہے، اخیر سے فرماؤں دے وقت تک کداں وہاں اسناد اللہ ببئی یہ جڑی سند ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے کیتا قلبی روایت کرتا محمد بن صاحب القلبی وہ متروک ان ابی صالح ان ابن عباس وہاں اسناد اللہ، یہ سند کسی کام نہیں ہے، یہ تو دلیل نہیں پڑھ سکتا ثم روا ابن مردوہ من حدیث علی بن ابی صالح رضی اللہ عنہ نفسه وعمار بن یاسر وابی رافع ولیس یصح شیء منها بالکلیہ۔ کئی سارے صحابہ روایت تفسیر نمونہ جی پلوی سنیاں جی کتابیں تھی نہیں منا اور منیے کہ میں یار کوئی گل نہیں ہوئے، کوئی انہوں کا پایا مضبوط ہوئے، سند ہوئے، سارا ہوئے، ایویں ہر کچی پکی گل منی گئی۔ اور دین کے بارے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ قول بالکل صحیح مسلم کے مقدمے جل سے لکھا کے لال لکھنات لقال من شاء من، اگر تھی سند نہیں پوچھو گے وہ پتا نہیں کرو جا جی کرو جو چاہو گے کہیں تھے رسولہ نے فرمایا، رسولہ نے فرمایا دفتر بنے موضوعات دے منکر وکھرے وہ چک لیا کوئی جی تمہیں سنائی جائے کوئی علم کتاباں جنہیں مرضی کے نام لے یہ صرف روب ہے، روب چ نہیں آنا چاہیے، سند معلوم کرو کہ کیوں سنی ہے کس کو سنی ہے کہو جہ بندے تو فرمایا یہ حضرت علی کو عمار بن یاسر تو ابھی رافع کئی روایت سیکھے ولا ایسا اس سے ہم یہ ہو شاید منا بالکل ہی اور بالکل سرے تو ہی کوئی روایت صحیح نہیں۔ اور مولانا فضل جلندری صاحب نے قرآن سے بھی چڑھے حضرت علی نے معاف سمجھ گئی تھی نہیں کسی تو نہیں کرنا، سنی لکھے یا شیعہ لکھے سنوا ہر ایک دن آ رہا ہے کہ بیان کی گل تو لیسا یہ شاید منا بالکل ہی گل دو فیصلہ نہیں دیا وہ دہارا تیرے جا رہا جنہوں نے سننا کمزور ہے راوی مجبور ہے کچھ نہیں نہ دے اندر 71 سوا دے دوسری جربہ امام ابن کثیر۔ ہوں میں پچھلے جمعے کیا کیا سی بحث کا علمی طریقہ ہے اسی اپنی کتاباں نہ کریے دوسری پارٹیاں کی تھی یار یہی کہنا تے جڑے لوگ سارے ضعیف کہی جاتے یہ کوئی گل نتیجے سے نہیں پہنچ باقی علمی طور سے آدمی سارے لوگوں نے مخالفت نہیں کر رہی، کوئی شیعہ عالم جڑا بیان کرتا وہ سند دیکھی جائے جنہیں راویاں تو روایت نہیں گا اس کو پتی ہے گی جی میں مجمع بیان کی تفسیر القرآن شیخ ابو علی الفضل بن الطبر یہی سنی تھی پچھلی باری ایڈ کرنی چاہیے
ایک اس میں واقعہ سنوں گا جدا انہیں آخر سال بھی یہ ہو رہی 10 سال بھی لگے آنے میں جدا اسناد ساکن کے لیے ہم نزول 210 صفحہ تیسری کہتے ہیں بڑی لمبی صنعت دیتی ہے کہ مینو پرانا سید ابو الحمد مہدی بن نزار الحسنی نے سنائی اگے دے جانا 3 سطرات خرابیاں سے چوتھی شروع کا حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی عن قیس بن ربیع عن العامش عن رباح بن ربی قال بین عبداللہ بن عباس غارت العشیہ یقول اے راوی پچھلے جمعے کی جڑی روایت گزری تھی الیامات کو لکھی یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی قیس بن ربیع جو کر تھی کوئی امام نہیں مجبور کوئی صحیح کوئی نہیں 2 اور رل گئے چلو انہوں نے نہیں برا پلا کیا اسی کہیں عامش مدلس ہے بندہ عالم ہے ٹھیک ہے اصل استاد چھپا لو بیماری ہے تدلیس آدھے کہ ویچا جا مولا نہ لیا جائے تو سنو کہتا انہوں چھڑ دو اس لیے میں روا دو یہ تدلیس کا ہے اور بعد میں ریڈی جڑا عبداللہ بن عباس رہے بہت بڑا کذاب اور جھوٹا جڑا ہے بارے میدان لحداد امام زابی آدھے آتا حضرت علی فوت نہیں ہوئے نہ قتل ہوا جانے لوگوں کا مواقع علی رضی نے اسی طرح زندہ بدلا جلدوں بدل کر دینا اسنا سلام اور رہتا یا امیر المومنین ہاں یہ وہ جھوٹا بندہ جن نے گل سنائی کہ عبداللہ ابن عباس رضی نے بیٹھے سی زمزم دے کنویں دے کنارے اور کہہ رہے تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے سنا اجے گل نہ کئی عبداللہ بن عباس نے از اکبر رجل متم امامت تے آدمی آ گیا جنہیں پگڑی بدی سی فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول اللہ قال رسول قال عبداللہ بن عباس سے کیا رسول اللہ نے فرمایا وہی پگڑی والا بندہ کیا رسول اللہ نے فرمایا قال رسول اللہ قال ابن عباس سالت کو باللہ منتا پگڑی نے منہ لپیٹیا تے ابن عباس رضی اللہ کیا میں تینوں اللہ کی قسم دینا منہ کھول تو کون ہے کشف الامامت وجهه منہ تو نے کپڑا ہٹا تھا وقال یا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی کہنے لگا لوگوں جڑا مینوں جاندا ومن لم یعرفنی فانا ورثه بنفسی جڑا نہیں جاندا میں انہوں اپنا تعارف آپ کراؤں انا جندب من جنازۃ البدری ابو ذر الغفاری میں جندب من حضرت ابو ذر الاصل معاصم میں جندب من جنازہ بدری اور ابو ذر الغفاری ہے میرا پہلی سی گل ہے راوی کے دماغ نے کم نہ کیا ابو ذر بہت دیر نہ مدینے آئے بدر گزر چکا سے ہو گیا نہیں شریک ہوا نہ انہوں نے کہنا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جیسے بدری تھی غلط نہیں یاد کہ ابو ذر رضی اللہ اپنے قبیلے چلے گیا بہت دیر نہ واپس قبیلے لے کے مڑے انہوں نے آن تک انہوں نے بہت جنگاں گزر گئی یہ نہیں بدری سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات ہیں تو حضرت ابو ذر فرماؤں کہ میں اپنے نہ دونوں کنا نہ سنیا پکی کیویں بناؤں راوی گل 4-5 جھوٹے کٹے تھلے دیا 3 سطرہ پتہ نہیں وہ کہہو جہا حالوں کا وہ تو انہیں نہیں لیا انہیں تو جی یہاں کی مشہور کتاب وہ ذکر علامہ سمجھ کے موروز جی یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی صحیح قیس بن ربیع مجہول احمد جڑا ہے میں دسنا سنیا جی کتابیں مدلس باب رضی کتاب اور سبائی علی فوسی نہیں ہوئے تو ہاں دے حضرت ابو ذر میں نہ کنا نہ سنیا وإلا فسمت اور اگر میں جھوٹ بولتا تو میرے کان بہرے ہو جا بدلال کر پکا کری جانا جن سے لوگ کر یار ایڈی پکی حدیث یہ سنتے نا لوگ مجلساں کی جلسیاں کی میراث النبی سارے گروہاں کی رونق یہو جی کوئی نہیں پتا کرتا کہ یہ سند جڑی ہے کوئی سہارا بھی ہے کہ ہوا کھڑیاں گلا ورائے تو بہاتین وإلا فہمیت کہ میں نہ اپنی تو اکھاں نہ دیکھا حضور ورنہ تو نہیں نہ بولے ہو جا اکھاں نہیں ہو یہ حضرت ابو ذر آندے یقول علی قائد البررہ وقاتل السفرہ حضور کہہ رہا تھی یعنی سارے نیکاں دا پیشوا اور کافراں قتل کرنے والا منصور من نصرہ جڑا یہ مدد کرے گا اللہ دی مدد کرے گا مخذول من خذلہ جڑے یہ ساتھ کر دیں گے اللہ انہوں ذلیل و رسوا کر اما انی صلی اللہ علیہ وسلم یوم من الیام صلاۃ الظہر پھر گل سناؤں دے حضرت ابو ذر کہ میں ایک دن رسول اللہ نے زہر دی نماز پڑھی فسال صائم فی المسجد تے قاضی نے مسجد سوال کیتا لم یوتے حضم شاہ کسی نے کچھ نہیں کیتا فرفع ساری الى السماء انہیں آسمانہ والا پہنچایا مسکین نے وقال اللہ مشہد کہنے گا اللہ گواہ ہو جا انی سألت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے نبی کی مسجد سوال کیتا
فلم یوتنی احد شیئا، کسی نے مینوں کوئی میں جڑی کوئی علمی شے علامہ مجلسی پڑھیا لکھا بندہ یہ صبر سی تاجے نوں چنیا ایویں فضول کتاباں کوئی نہیں ہوندیاں، اچھی کتاب ہے جنہوں پھر بھی کچھ اپنے علم سے بھروسہ چاہیے گل کردا نہیں۔ وکان علی راکن اسے حضرت علی پوچھ قام بخنصر الیمنى علیہ اپنے سجے ادی والی چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا، وکان یتحسن فیھا یہ جی مٹھی پہنتے تھی، فاقبل السائل آ گیا حتی اخذ الخاتم من خنصر لے لیا انہیں مٹھی سے اس آپ وذالک بیان الصبر حضور دیکھ رہے تھے، فلما فارغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاته حضور جیسے نماز تو فارغ ہوئے رفع رأس رسول آپ نے آسمان اور سر اٹھایا وقال اللہم انا فی موسیٰ صالح، آپ نے فرمایا اللہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تیرے کو دعا مانگی، فقال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون فاشدد بأذری واشرکہ فی امری۔ اے منگیا تو پہلی دعا سے جی انہاں دے مطلب یہ اسی نال منگیا سی میرے بھرا ہارون نو میرا وزیر بنا دے، میرا دادی ہوئے میرے کام تو میرے نال ساتھی بنے۔ ہاں تو انزل علیہ قرآن ناطقاً فانزلت علیہ قرآن ناطقاً، تو اللہ پھر تو وہ موسیٰ علیہ السلام تے ایسی شے اتاری تھی جڑی اسی قرآن پڑھ رہے ہیں، کن شد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطان فلا یصلون الیکما، کہ تیرے فرعون تیرا حمایتی بناتا اے فرعون والے لشکر تواڈے دوواں دے نیڑے کوئی نہیں آ سکدے۔ اللہم وانا محمد نبیک وصیک، تیرے پیغمبر موسیٰ دعا منگی تھی میں بھی تیرا نبی ہوں، تیرا چنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم فاشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی علی اشدد بہ اذری، وہ علی ہارون بنایا تھی میرے بھرا علی نے میرا حمایتی بنا۔ قال ابو ذر واللہ مستتم رسول الکلمہ، حضور نے یہ گل پوری نہیں سی کی حتی نزل علیہ جبریل من عند اللہ، جبریل اللہ کی طرف فقال یا محمد اقرا، آکیا پڑھ، قال ما اقرا کی پڑھا، قال اقرا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الاخر الآیہ۔ اے ہویا جڑی کہ یہ پڑھ دے بس اتر گئی، اللہ ولی ہے تو اللہ رسول ولی ہے علی ولی ہے جنہیں کی سی، یہ ایسا مطلب بن گیا۔ یہ میں جڑی انہوں نے اپنی سند سے اس دس اگلی جمعے سے سارے آ چکے، عبدالحمید بن یحییٰ الحمانی کہتے ہیں یہ دو اپنے اعترافی ہیں کہ مجہول ہے ضعیف ہے، سب 17 لکھا کے اگے عام مشور باب میرے جیسا پنا میزان رہتا اگے حاضر خبر ابو اسحاق الطالبی کی تفسیر بہذا الاسناد بیانی علی شکر ہے ساری جان چراتی اللہ طالبی نے بھی یہ ہوئی اپنی تفسیر سے بیان ہی اسے سر یہ ہوئی راوی ہے دعا کو جھوٹے کٹھے ہوئے کچھ جان نہیں ہے، اور اگے چل کے حضرت حسان رضی اللہ بنا کہ جس وقت ایسا اتنی حضرت حسان کھڑے ہو گئے، شاعر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی دعا کر رہی تھی فان شاہ حسان مصاری یقول فی ذلک، حسان رضی نے اس موقع سے نظم کیا، اللہ نظمہ بنیاں لوگ بیچارے کسی جانتے ہیں، میں کتاب سے پڑھ رہے ہیں عربی جو میرے ساتھ کیا بھی ہوگا لوجیاں موٹی حضرت علی جتی ہے اتری ہے، حسان نے شعر پڑھے کون منے پھر اور یہ تسی منے ہی تو ہوں نہیں رضا ایمان نے ہوتا قرآن بھی اتر گیا شعر ہی پڑھے حسان رضی میں شعر پڑھ لیجیے ابا حسن تفدیک نفسی و مہجتی، اے ابو الحسن علی جس سے میری جان بھی قربان میرا دین بھی قربان، ابا حسن تفدیک نفسی و مہجتی و کل بقین فالہدا و مسافر، اور جڑا کو نیکی دیر دے وہ بھی قربان پھر تو جڑے نیکی دیر لے آؤں سب مومن کافر سر تو واری یذهب مدعک المحبر زائن و مرمد فی جنب الہ جزائی، جڑی تیری تعریف ایڈی سونی یذهب مدعک المحبت ایڈی سوار کے جڑی میں تعریف تیری کر رہا ہے حسان کہندے یہ میرا ثواب ہے نہیں جاؤں گا و مرمد فی جنب الہ جزائی، جڑی تعریف رب واسطے کی جائے ظاہر نہیں ہوتی اپنے بھی مندے میں بڑا ثواب کا ملنا۔ فانت الذی آتیت کنت راکن، تو ادوں دتی یا زکات جدوں تو رکوع زکات تنفذت النفس یا خیر راکی، قربان جاوے مرتے جان تیری اے سب تمہارا رکوع کر رہا رکوع کی ٹھیکا دے انگوٹھی دے رہا کان ذلا فیک اللہ خیر ولایت وثبت مثنا کتاب الشرائی، تو اللہ نے قرآن سونی یاد اتارتی علی شہداء علی اور دین سے تم کو راستہ گیا اے حضرت حسان دے اور امام آیوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی جنہوں نقل کیا حسان ہوا جنہیں حضرت علی کی بیعت نہیں
اندازہ کرو یہ نظمہ شہ شان زیادہ تھی اور یہ انہوں لوگوں سے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت ہی بیٹھی محمد بن مسلمہ حضرت زید بن سعید بن زید اور سعد بن علی جنہوں لوگوں نے غیر جانب اختیار کی کہ نہ سی ادھر جانا نہ دنیا چلے متخلفین ہو پیچھے رہ کر یہ انہوں آسان سے بیٹھی نہیں حضرت علی دونوں سے مینج کرنا نظمہ کدوں آ جال شادی دی انتہا کون جانتا آسان کس گروپ سی ابو در جڑے بدری ہے کئی جگہ منہ کیوں وسیع حدیث ابراہیم بن الحکم بن زہیر بن عبداللہ بن سلامت اگے پھر اگے بھی آئے ادھر بھی ابراہیم بن الحکم بن زہیر امامی مجہول ابراہیم بن حکم آپ لوگ منگے یہ بندے کوئی نہیں مگر دین انہوں نے بگاڑ دے امت ہونا ایسی پہنچن پی ہے عام لوگ کدھر غریب جان کنیا حدیث کتابوں پڑھ کتوں راضی ڈھونڈن انہوں نے تو وکھا دینا ہوگا یار جی یہ بھی تھوڑے سامنے مقصد کی دین اتنا سستا نہیں یہ آدمی تباہ کرنا پڑے اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے لڑکیوں میں ایک بہت اعلیٰ بندہ دلیل کے طور جوڑتا ایک معمولی لوگوں کی دعا نہیں سکھائی ور رات ہونا پھر جہے اللہ آدھا علم سے بہت گہرے ہو جاتے ہیں دین کی سمجھ تو بہت آ جاتی ہے اسے بندہ کام کا یہ ایک جنگل بنیا ہوا ارد گرد خاردار چاریاں جنت کا رستہ کوئی آسان جاتا انہیں ڈاکو بیٹھے آ کتاباں دے چیر آ دفتر حدیثاں دے کی میرا بنے سوائے اللہ دے کوئی مزدان ایک دن صراط رب دعا کرتا ربنا لا جی سیدھا رستہ وکھا دیتا ہی تو ہوں ٹیڑھا نہ ہون دینی سنبھال کے رکھی وہب اللہ اپنے فضل و کرم نہ عطا کری رحمت انک انت الوہاب تو ہی مفت دینا اگے ٹکڑا کی آؤں گا کیوں اینا کم دے وہ سمجھ دے کہ دین کوئی معمولی متا نہیں ایسا سبزہ نہیں جسے مرضی لٹا بو کوئی بے ایمان پکڑیا انہیں شک پاتی دین تباہ کر لیا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ سانو ہر بڑے خوف لگا دی ایک نہیں لکھنا سودا تو ایک بازار لگاؤنا عدالت تو بندیاں کٹھے کرنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ نال ہی اگلا ٹکڑا کہ کیوں ایمان دے بارے کے نہیں بیچارے وہ کم جریں گے کہ بچائی رکھی گمراہ نہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے ہر بڑے چیز خوف زدہ کر دی ہے کہ اللہ نے اکٹھا کرنا اور اس سے اگر عقیدہ غلط ہوا اتار باطل جہنم اور چھٹکا ہے کیوں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ سانو یقین ہے رب کہ تم سارے بندوں کو اکٹھا کرنا ایک دن جہاں آن سے کوئی شک نہیں انک لا سکتا تیرا وعدہ خلاف نہیں ہونا ہی ہونا دن ابھی ایویں اپنی گشی لٹا بئی جہاں ڈاکو آیا دو گل سنائی نہ پرکھیا نہ جانچیا امام مسلم مقدمے کے لکھتے ایک آدمی نے کیا رسولہ نے فرمایا جہے ماں باپ مردن انہوں نے نیکی ہے بے اپنی نمازاں نماز پڑھے اپنے روزے لیے انہوں نے روزے رکھے یہ سارے سواب کہ جنہوں ایک نماز آپ پڑھے نال ہو رہی نفلی پڑھے انہوں نے بخشے روزے بھی انہوں نے وہ پوچھنا لگا کیا سنائی ہے اللہ فلاں نے سنائی انہوں نے آخیا بہت سے بہت ہوں کن کو سنی ہے قرآن وہ بھی ٹھیک مڑ کے قرآن چپ 5-4 پیڑیاں پہلا لایا انہوں نے آخیا یہاں دونوں کے درمیان سے این لمبے جنگل ہے پہلے چونکا دیا گردنا ٹوٹ جاتی سفر کر چونکا دیا دھونا ٹوٹ جاتی کن ملنے تو چکیا فلاں نے سنا یہ بندے جڑے گئے ایک دوسرے جوڑ لڑی اور نال ایک اگر سن نہ ویکھی جائے تو دین تباہ مگر ہم شادی بدقسمتی دینی ادارہ دورہ حدیث کا نام مشکات پڑھی جاؤ ترمذی پڑھی جاؤ اے نقد حدیث جڑا حصے بھی پڑھا کسی صرف ایک کتاب پڑھاؤ دسا کوئی نہ پڑھاؤ آپ باقی کو پڑھ لو وہ اس طرح پڑھاؤ کہ درس ہونا ہوگا اس طرح ساری رجال دیا کتاباں جنہیں راضی آنے پہ تھی طالب علم کو کیا آپ کا کون ہے یہاں کی ملاقات ہوئی ہے اس کے ساتھ حاصلے ٹھیک ہے کس زمانے تک اچھے رہے کس عقیدے سے بندے اپنی بلد کی تائید نہیں کر رہے ایک کتاب ابو داؤد ترمذی پڑھا دو ضرورت ہی کوئی نہیں بہت بڑا محدث بن چکا اور اگر اتنا پڑھائی تو میں نہیں ہوں ساری عمر نہیں پڑھا سارے گیا
مگر اس بیچارے نے بھی نہیں پتا مشکات کنیاں ضعیف ہے کنیاں موضوع ہے کنیاں سے کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ علم حدیث پڑھ نہیں اپنی آنکھ بتبار. علم حدیث قرآن نہیں کہ کو رد و بدل نہیں ہوا. لوگوں نے بھی بڑی ملاوٹ کی. رسولہ نے جڑے خطبے دیتے تھے کہ میرا نام لے کے جنہیں جھوٹ بولیا وہ ٹھکانا جہنم میں ایویں دیتے انہیں ہی فران شروع ہو گیا تھی. اور خود رسول اللہ کے زمانے سے ایک شخص نے آپ کا دتا سبز جبا آپ نے نشانی دیتی انہیں اور ایک قبیلے چلا گیا اور انہوں جا کے انہیں آخیا رسول اللہ نے مینو بھیجا ویخ لو نشانی حضور نے مینو اجازت دیتی ہے میرے تو تاری عورتوں کا کوئی پردہ اور میں جہلے کرتا ہوں جتنے عورتوں کے رات سو سکتا مینو اجازت. انہیں آخیا بھی اللہ رسول اللہ فرمان پر حق ہے ابھی نہ نہیں کر سکتے مگر جو کچھ اسی حضور نے پایا وہ مطابق حضور حکم نہیں کیا. حضور نہیں ہے کیا سکتے ایک بے غیرتی کا حکم کہ اسی اپنی عورتیں چنوں بن یہ آپ نہیں کرتے ابھی پتا کر دیں دسیا جا کے رسول اللہ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے جتنے ملے قتل کر اور وہ لاش جلا دو مگر وہ جان تو پہلے ہی سپ نے دستا تو مر گیا. پھر حضور نے خطبہ دیتا کہ جڑے میرا نام لے کے جھوٹ بولیں گے نہ وہ ٹھکانا جانا پہلے یہ بابا مت قدم جانا. اس حدیث کی وجہ کا فتنہ جڑا کرم دا انہیں اتنا حرج کیا اور اتنا سمجھو نقصان پہنچایا. ایک گروہ سے بدزانی ہو گیا کہ حدیث جہاں جا رہے ہیں کہ اعتبار کریے بہت کچھ رہ گیا وہ انجی منکر حدیث ہو گیا. انہوں ظالموں نے کچھ کنکریاں تو بیزار ہو کے موتیاں کے ڈھیر دریا برد کر حالانکہ ساری عمر زور لگا کے مقام حدیث کی لکھی اکرم دراج 15-20 حدیث لبیاں کیا نہیں صحیح بخاری مسلم دیا چنگیاں حالانکہ انہوں نے بھی زیادہ ہوئی اپنی سمجھ کا قصور ہے بالکل سیٹ ہے. چلو ایک کدی نہیں سیٹ ہوں چڑھ سکتے مگر اس پاروں دو چار سارے ذخیرے نہیں سیٹ ہوں کہ دفتر 23 سال کا رسولہ کا موتیاں کا پڑیا آداب اور احکام اور حکمت ضائع کر دی. ایک پاسے سمجھ لو انتہا ہے تو سرے تو حدیث شائش ہوئی دوسرے پاسے اندھیر نگری ہے تو کالا رسولہ کسی نے کہہ تھا منی حضور نے فرمایا نہیں حضور نے فرمایا کہ شاکی کوئی نہیں مگر حضور تو سنیا نبی علیہ السلام تو 6-7 بندے درمیان جڑے ہیں میں قرآن کو سنیا یہاں کا پتا کتنے سچے ہے حافظ ٹھیک ہے جھوٹ کے نہیں بولتے کہڑی پارٹی کے بندے ہیں اپنے مطلب کی کوئی گل نہیں 100 کسوٹیاں اور اللہ تعالیٰ رحمت کرے والا مایا حدیث یہ سانوں گئی. انہوں نے اس بارے چینی باریک بینی تو کام لیا یہ بھی حد مقرر کرتی کہ ایس عمر تک جڑے لوگ جا کے تو حدیث سن کے انہوں کا اعتبار کرو بعد مختلف ہو گیا چرچ ویکیا آدھے وقت ہی بانگ دینا یعنی عقل اینی آوارہ ہو گئی حدیث کا عالم جھوٹا نہیں مگر دماغ بڑھاپے پر خراب ہو جنہیں دیکھا 8-9 بجے بانگا دے دیا سمجھ لیا آن حدیث اور کئی نے بچہ نہیں بند کر لیا اپنے گھر بھی بند کر لیا نہیں ہوں ابا جی کی کوئی حدیث نہ سنے یعنی اینی محنت میں ایسے علم نہ بتایا یہ گڑبڑ نہ مگر یہ پڑھنا چاہیے تھا نا کہ لوگ حدیث کے علم باقاعدہ پڑھنا اور اگر نہیں پڑھ سکے کہ پڑھے جا کے پوچھیں. ایک اتنی مرزئی اٹھا انہیں حدیث سناتی وہ میرے لگ گیا شیعہ اٹھا دجا اٹھا سب کو حدیث آ گئی. یہ مداری کی پٹاری ہے جن کو ہر بندہ ہی اپنا بھی تو کر سکے. یہ حل صرف یہی ہے علم اسناد یہ رجال رامی جڑے ہے یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ بندے موت بڑے یعنی یہ دین بچتا ورنہ اسے کوئی حال نہیں. یہ ایسا طریق مظلم ہے تاریخ بالکل پروپر آیا ہے اسے چانن بڑا مشکل ہے اور اس چانن لیے ایک اللہ کو دعا کر دینا کہ سب تو بڑا مددگار کو ہر وقت منگنی چیزیں اللہ میں یہ سمجھ اکر سے کی کر سکتی ہے ایسے تو بالکل طوفان برفا ہے تلاسم میں موجاں بہا کے لے جانی ہے لفاں میری مرض اس دن صراط المستقیم کی دعا دلوں کرنی چاہیے کہ نہیں بس ٹھیک ہے بڑے بڑے علماء والے مارے جاتے ہیں مرتد ہو جاتے. انگریزی دور جیسے شروع ہوا کئی ایسے سید دادے مرتد جنہیں تفسیریں قرآن میں عیسائی ہو گئے. رب بتا رہے اللہ مدد کرے انسان بچتا یہ پہلے کچھ نہیں. ارے یہ جنت جا کے کہوں گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا. یہ دنیا کی گل نہیں جنت کے اللہ کا جو پیر ادو کہیں گے کہ اگر اللہ ساری رہنمائی نہ کرتا تو اسی اتنے کبھی بھی نہ راج تھوڑے تھوڑے کھانا ہے صحرا آیا ایسے ایسے گانا آنیاں بچائی جاتے چور ہو اللہ بچا اور تاجے نہ بچایا وہ بھی اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق شکر ہے رب بنا کے سانو بہ نہیں رہا سی انہیں رسول پہ اس اللہ تو بعد دوجا سارا رسول ہے کہ رسول جو دستا ان کو اٹھ کے پڑی رکھو اللہ تک کو پہنچا رسول اور وسائل اور اسباب جڑے اللہ تک جانتے اللہ نہیں کہیں ملتا انہیں امتحان کی خاطر اپنے آپ کو چھپا لیا کہ میں بندے بھیجے جی کہ میرے چنے ہیں میں انہوں کی نگرانی چلنا
ارے تسی اگے جی نقطہ سنیا پھر میں دوہرا دیا کیونکہ مینوں صدمہ آیا بھی بچے نے مینوں دسیا بھی 40 بچے 6-7 دن کے اندر اتنے مصطفیٰ آبادی مسجد مرزائی بنایا اور روزے مبشرہ مذاق کالوں پر ابا تو آیا اور ان کو بیعت لئی مرزائی کی اور انہوں نے 40% کے قریب اس بچے دسیا اہل حدیثاں دے بچے صرف اس کو بے مکر نہیں کچھ سکتے رجوع نہیں کرتے اپنی ناک سکنا میں تسی جی عربی دی سطر نہیں جانتے تو ہمیں بھی نہیں پتا محقق کنوں آتے ایک اس بات سے نکلے اور کی سیگا تسی اٹھ کے غیر مقرر بن جاندے ہاں کافر ہو کے مرنا اور اس بچے نے کیا ہوتا ہے بشر صاحب تو کو دو باری بات یہ ربے گیا تسی وقت ہوں تک نہیں کرتے آدھے نہیں میں پڑھ نہیں سکیا اور تو گھر آیا سی مولوی صاحب جہے حوالے انہیں آخر چلو میں لائبریری سن سوا تو اینی باری اسی چکر مارے اجے مطالعہ نہیں کر ہوں تو آیا میں دیکھیں گے جڑا ایتھے ہونے لیا ہونا کارے نہ مرضیاں دے سامنے کر نہیں پھر کبھی کریں مولانا رہن دے انہوں نے وہ آگا مولانا تو کیا کرا سے میں نے میرا نہیں چار دو مرضیاں بات پوچھا ایسے تو کی کر سی مشورہ تو نے آگا مولی ساخدہ نہ موت پہ دی اور میں اتنے بھی کیا مصطفیٰ ہونے یاد رکھو مرضیاں کی پیسہ سب ایویں الجھا گیا پوائنٹ کی گل ہے جنہوں لوڑ ہے خود سارا بھی کچھ ہو کہ نبوت کا بہت گھٹیا خبر ذہن سے بہ گیا ورنہ نبی جی سمجھ لو مرضی ہو سکتا مرزا غلام کا سب سے بڑا ظلم ہے دین اسلام سے جس کی معاف نہیں کیا جا سکتا نبی بن گیا کرسی بہت اچھی اس کے بنا کوئی آسان غلط باتاں پیش ہوئیاں کر دنیا جھوٹیاں ہونیاں سارے عمر تعویل اور ناز رکھ سکتے روزے پچھلے نبیوں کے منہ سے جی شاہی ملی جی میری نہیں پیش کوئی سچی ہوئی یونس علیہ السلام کی سچی ہوئی وہ بھی جھوٹا نکلا میری کوئی نہیں سچی نکلی نبیوں کا یہ حال 99% ٹھیک ہوں شیطانی ہوں اور 400 نبی نے آخیا کہ 400 نبی نے پیش گوئی ہوئی کہ اللہ کی طرفوں کہ فلان بادشاہ بنی اسرائیل کا جیتوں گا اللہ نے آخیا سی کہ 400 نبی نے اعلان کرتا مگر جھوٹی نکلی قتل ہو گیا اور میں جیسے رب آخیا کہ مرزا غلام نے اپنے جھوٹ چھپاؤ لیے پچھلے نبیوں نے آخیا اور یہ مسئلہ مبشر صاحب ہے تھی نواں منا جی میں خدا گوار کر کے آنا ہے کہ دہری آ جانا پھر جی پچھلے نبیاں کا یہ حال ہے بھائی یا شیطان اگا دینا انہوں نے سمجھ نہیں آتی نہ خدا میں پچھوں پتا لگتا بھی یہ تو غلط گل سنائی جاتے جی خدائی ہے تو انہوں کا سہم کرتے 20 سال وہ غلط بیان کری جاتے اور 20 سال تو بعد اکڑا ہوں وہ میں تو نبی سی یار میں تو دیکھے رہا میں کہیں رہا نبی بن والے دوران میں نبی 20 سال کا عیسیٰ علیہ السلام 12 سال تو پتا لگ گیا مرے میں یہ ادا کا کوئی نبی ہوا یا وہ کلام سے شیطان اڑا دے یا جو خدائی ہے بھی تھوڑا بہت انہوں سمجھ کوئی نہ اور ایک کدے دن نہیں 20 سال لنگ دے جواب یہ نبی منوانا چاہتے یہ جناب یہ مننا کہ کوئی خدا نہیں چاہتے کوئی نبی یہ بہتر نبی نے تو منی نہ یہ یقین پا رہا ہوں بھی اپنی طرف نہیں بولتا اللہ کی طرف یہ وہی گل چیز شیطان یہ کہنے لگا نہیں وہ مرزا صاحب نے عیسائیاں نہیں لکھا عیسائیاں کے رد الزامی طور سے کسی کتاب سے لکھا ہے میرا منہ کڑا انہیں تو الو سیدھا کتاب تھا کہ میری اگر نہیں نکلی عبداللہ آتم کی پیش گوئی صحیح ہے مندی بے تاجی ہے 400 نبی کی غلطی انہیں یہ دلیل بنایا عیسائیوں کو مکہ کی ضرورت ہے امام اور ادارہ جتنے بھی ہونے چاہیے عیسائیوں کو آخیا ہونا مینو جو مرضی سلام ظالمان تو پڑھنا پانا میں قاضی نذیر آپ لکھ کے مریا وہ نبی جڑے 450 کی بال وہ ہور سی یہ خدا کے ہی نبی سی واقعی جنہوں نے جھوٹ بولیا نذیر مر گیا جو آپ نذیر مر گیا تو عبد الرحمان جنہوں پیش کیا تحقیق کرتی تھا وہ بھی یہ خدا دے نبی سی سچے جنہوں نے سارے آدھے کہ مرزا صاحب جی نہیں سچے نکلے تبھی ہوا نبی اگے جھوٹے نکلے ماض اللہ ماض بندے خدا دے کوئی عقل کرو جی اللہ نے یہ نبوت کا سلسلہ جاری کیا تو جنتی کیوں آدھے شکر ہے اس اللہ جڑا سانو جنت لایا کتنا ویا لقد جات رسول ربنا بالحق سارے کو سارے خدا دے بھیجے پیغمبر حق رہ کے آئے تو ملاوٹ کوئی نہیں تھی خراب مال خراب اور ایک پروفیسر مرتاد ذریعے نہیں تو بیچ میں کیا انہیں کیا اور بعد میں رہی کیا سادہ انہیں نق پڑ جہاں نواں مرتاد ہے وہ کیا سمونا انہیں آخیا یار جی دریا 95 نالیاں صاف پہ 5 گندیاں پی اتنا ہی نبیاں 5-7 گندیاں بچ رہی چل جی مرزائی خود بات بسی زمین سانو گھیر نہیں سکتی جنہیں میں انہیں بچارے نے غلط کیا تو ابھی حضرت صاحب نے دسیا وہ یہ ہے کہ نبیوں کے کلام شیطانی ملاوٹ سمجھ نہیں آؤں اس ختم نبوت کی اشارہ پردہ صرف ایک جھوٹا آدمی نبی بن پہ پھر وہ تاج سر سے نہیں رکھا جاتا نال پچھلے میں بیٹھو
جو جھوٹھی روایت سی نا کٹھی کر کے انہوں صاف نہیں کیا، مجدد ہوں صاف کر. میں کہا میرا ایک لیکچر کرواؤ سارا ربا کر میں نبیوں سے لیکچر دوں گا جنہ تمہیں سبا نوح علیہ السلام سمجھ نہیں سی آئی اور یونس علیہ السلام میرے قسم چھوڑو یہاں تفسیروں یہاں بھی گپاں واڑیاں تھی نبیوں کا دامن پاٹ لو اور اگر نہ قرآن چ نکلے تاری اپنی اکھاں نہ من بھائی واقعی یار نور ہی نور ہے جی لوگ ملاؤ مینو جو مرضی کیا خدا دے پیغمبر ہوتے اپنے بیٹے دو خوبیاں جس نبی سے نبی بنیا کر تو ایک فہم ہے سلیم اور بلند کا اللہ کی گل سمجھ غلطی کبھی نہیں کر یہ کون دے بےوقوف رب نبی چاہے گا رب کچھ کہنا بے چارہ مر گیا 12 سال لکھتا رہتا نہیں زندہ ہی ہے رب والا تو نبی ہے 20 سال والا لانت ہے اتنے جڑا نبی بنے حضور تو بعد کوئی 1900 جا کے فیصلہ بدلنا نہیں یار نبی میں ہے جی میں اتنا دے بےوقوف اور نبی نہیں اور دوجا جڑا نا وسا گا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو خیانت کرے اللہ حکم دے نافرمانی یہ نہیں کر سکتا معافی دنیا نہیں کرنی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار لیاقت اور جزا وفاداری تو بس جڑے حکومت اپنا شیخ کو چنے وہ گئے ساری پالیسی میں سمجھو حکومت کی مرضی سے چلو اللہ بناوے تے دو خوبیاں لے کے کبھی نہیں مستفا اللہ نے چنیا انہیں بھائی خامی نہیں خامی ہے تاری نیت کا سٹور ہے تھی چاہتے اچھے جھوٹے انہوں نے نال لا لو یہ اتنا کی گل ہے کوئی آدمی تھیٹر چ وڑ گیا تماشا ویکا اتنے کچھ بھی نہیں تھی ننگا سی آدمی صرف ننگا کرا جہاں لگتا ہے شرمندہ ہو جائے کہ نکل لگے گا نک کر دے ایسو نہ مارے اس طرح سے نہ کر دے وہ باہر آ کے کوئی نہ کہے کہ اتنے کوئی ننگا ہے یا یہ بہت سارا سمجھا جا یہ سارے لے کٹے جان کو کہن جو گئی یہ مرزے نے آخیا میں تو جھوٹا پچھلے بھی کٹ جو لوگ کہن جب تم جھوٹا یار تین کی آخر پچھلے نبی کرے نعوذ باللہ من ذلک معاذ اللہ اللہ دے چنے ان اللہ اصطفى آدم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اللہ دا سارے جہان سے نظر پا کے تیری جو جڑی چنی شاہ حکمہ نبی وہ ہوندا ہے وہ بھی داغی نکلا ہوئے تو نبی کہنا کہ اللہ چون والا کیوں معاذ اللہ ایسا کبھی نہیں تو اس ایپ کے بارے میں مضمون جڑا ہے انشاءاللہ ربط دے لحاظ نال بھی اور سند دے لحاظ نال قصہ بھی چھاپ دین دا جھوٹا ایس میں جوڑ بھی کوئی نہیں ہے جس موقع چاہیے وہ پیچھا ہر بندہ جڑا مرضی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لے اتنے گل ہے دشمنوں دوستیاں اور یارانے نہ رکھو منافقاں کی طرح اہل ایمان آپس محبت کرو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد پچھلے جمعے سے خطبے تو بعد نماز تو بعد ایک دوست نے جس طرح بچے نے یعنی مسلمانوں کی بدقسمتی کا حال دیکھو کہ بجائے متحد ہو کے کفار کا مقابلہ کرنے دے آپس کتنے کھڑے کرو اور کسی نے نہیں لکھا بیکیا نے چھپوایا کتوں چھپیا اس پہ لکھ دیتا اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی اور اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی سے ایک سوال تھلے نہ لے کے دو بزرگوں کا آخیا مثلا مفتی محمد امین اہل سنت والجماعت بریلوی مفتی محمد نذیر نام نہیں صحیح یاد ہے نذیر احمد صاحب نام اہل سنت والجماعت دیوبندی انہاں غریباں لکھا بے انہوں پوچھتے کرو مسئلہ 4-5 کتابوں کا لکھا کہ فتاوا قاضی خان اگے لکھا در مختار المعروف شامی ہے گمنام تابع چھاپن والا جنہوں یہ نہیں پتا در مختار نے شامی شریف کو آنا 2 باری لکھا کہ در مختار شامی یا کوئی حدیثاں کا بچہ ویڑیا یا یہ سمجھو کہ مرزئی اور یہ کافر ہے چاہوں کہ مسلمان لڑتے رہو انہوں کا کچھ شوشا وہ بھی کر رہے ہیں نہ جنہ چاہو کم میں مسلمان کرو لڑاؤں رہو تو یہ در مختار شامی شریف نہیں اب در المختار جڑی علامہ ضیاء الدین یہ وکری وہ شرح ہے جڑی رد المختار خینا نہیں پڑھنی ہے نا رد المختار کہ حیران آدمی جنہوں نہیں سمجھ آؤں عبد المختار جی میں اس لیے وضاحت کی بہت بڑی شرح ہے یہ علامہ محمد امین نے کی یہ شامی مشہور تھی دمشق کے بہت بڑے مفتی اعظم تھی شامی شریف جنہوں کیا جاتا رد المختار ہے شرح ہے در مختار نہیں آخیا جاتا در مختار متن ہے وہ بھی متن کرا تنزیل ابصار بھی شرح تو 2 بڑی لکھا در مختار المعروف شامی اپنی جہالت کا قول کھولیا میں رد المختار میں کہنا سی شامی شریف عبد المختار اور یہ بارے کیا اتنے مسئلہ لکھا 5-6 کتابوں شوشے
ان کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو نکیر آئے تو اپنے ماتھے پر پیشاب سے سورہ فاتحہ لکھ لے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ شفا ہے۔ آگ لاؤں دیتے بلکہ شفا ہے، جھوٹ بول اتنے مسئلہ اتنا کوئی نہیں، مسئلہ ہوتا جب لکھا ٹھیک ہے پورا پڑھنا چاہتا جی انہوں نے رد کیوں نہیں کیتا، بڑا رد کرنا رد نہیں کیتا جنہوں نے نہیں سی پسند، اور ایک کہنا ہے حنفی مذہب ہے یہ بھی دکھ ہے، تب میں 10 منٹ پہلا ختم کیتا یہ جو شوشیاں تو بچو، برباد ہو جاؤ، پر آپ بن جاؤ، جڑ جاؤ، بریلوی کی جو بندی سارے تھوڑے پر مسائل کے اختلاف کوئی گل نہیں۔ مسئلہ کی ہے التداوی بالحرام، کہ آدمی کا حرام نہ علاج کرنا، یہ زندگی کی ایک ضرورت ہے کہ کوئی آدمی ایسا بیمار ہو گیا کہ چارہ نہیں، بالکل طبیب اور مسلمان طبیبہ نے علاج تجویز کرتا، میں تو بغیر چارہ کوئی نہیں، یہ نہیں بات بات۔ تو اس موقع تو یہ کہتے جب قرآن نے کہتا کہ اگر کوئی آدمی لاچار ہو جائے اور کھانے کچھ نہ ملے غیر اباد نہ وہ شوق رکھتا نہ حد تو بڑھتا، جنہیں نہ جان بچ دیا مردار خون سور، قرآن کا بہت 4 جگہ ہے تو مردار اور خون کو پاک ہے، سور پاک ہے، اچھا مسجدوں کا نے سرا ہو لاچاری اتنے تو یہ تداوی بالحرام کئی لوگوں کا مذہب ہے کہ حرام شفا ہے۔ ایک حدیث ہی پیش کر کہ شراب کا پوچھا آپ نے فرمایا نہیں حرام چلانے شفا نہیں، وہ دیس پاکے انہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو جانا پہلا ظاہر مذہب ہوئی ہے کہ من حرام تو علاج نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اتنے ذکر انہوں نے کیتا کہ سارا ظاہر مذہب جڑا اصل پکا اتنے ہی ہے کہ سرے تو حرام نہ علاج نہیں کرنا، مگر کدی کدی ایسی نوبت آتی ہے کہ ڈاکٹر طبیب آتے بھی نہیں یہ نہیں ہوں بچ پیاسا ہی ہے، پیاس نہیں لگی شراب تو سب کچھ نہیں تو دینی ہے کہ نہیں، میں حدیث مفتی کی آخنا ہوں یہ بندے کی جان بتاؤ شراب آرام ہے وہ کچے کٹے گی، یہ مستر لی کوئی نہیں اجازت ہے جی۔ اس مسئلے کے بارے کی فرمایا نس و ما فی الحاضر قدسی ذات الدم من انسان ولا ينقطع يشار الموت، یہ کوئی نہیں بھی شفا حرج کوئی نہیں، فرمایا جے کسی دے نک چوں خون نکلے تے بند کوئی نہ ہو حتیٰ کہ موت کا خطرہ پیدا ہو جائے، یہ ہم نہیں بچ سکتے۔ وقد علم لو قتل فاتت الکتاب والاشراط بذلك الدم راجبت ينقطع، اس گل کا پکا پتا ہے لوگوں نے تجربہ کیا، میں اندازہ گویڑنی عمل کرنے والوں کا تجربہ کہ اگر یہ خون نہ یہ متھے سے سورہ فاتحہ یا اخلاص لکھی جائے کہ خون بند ہو فلا یرخص له کی پہلا یہ نام نہیں ہے کہ پھر بھی اجازت نہیں دیتی ہے، نہیں انہوں چھٹی دیتی ہے قرآن میں لکھن وکیلا یرخص کما رخص فی شرب الخمر للعطشان واکل المیتۃ بالمخنث۔ دوسرا قول ہے یہ جان جانتی ہے نا مر جانا ہے خون نہیں رکنا تو پھر انہوں چھٹی کہہ دیو، جیسے کہ پیاسے نو شراب پین کی چھٹی دے تے مردے نو مردار کھان دی۔ الفتوا حاوی خلسی والے لکھ دے کہ فتوا یہ ہوئی فتوا دیتا گیا بھی لوگوں مرن تو بچاؤنا ضروری ہے، انہیں صرف خون کا اپنا پتا ہوں انہوں نے، میں انہوں کی کیا کرنا انہیں ہنسیاں کا بارے تک میرا یہ سٹی مسائل نہیں میں چڑھتا، مگر یہ جگہ منہ بند کر رہی جا جا کے امام شوکانی میں پوچھو عبد البحیہ کی لکھا اور انہیں شرح روضۃ الانبیاء کی نواب صدیقہ تو لکھا اور احادیث و سیاحت علامہ البانی کی لکھا سوائے حیض دے خون دے دوجا کوئی خون نہ پاک نہیں۔ یہ رونا جڑا مجبوری جانے گھر کا پتا کر وہ آدھے حیض کا خون جڑا عورت کے کپڑے نہیں لگتا صرف وہ نہ جڑا حضور نے آخر تھوڑے چین تو باقی کسی خون سے حرام ہونے کا ذکر آؤ گا کہ خون حرام ہے ناپاک نہیں ہے۔ اور ابن مسعود نے آخیا حضرت ابن مسعود نے خون ذبح کیا اور اس کا گوبر بھی لگا سی خون بھی لگا سی جس منہ تو اٹھ کے نماز پڑھی کوئی نہیں تو ہاں اور تیرا گھر سے آتا کوئی خون ناپاک ہی نہیں، اس وجہ نق چ بگتا بھی ہے تو ناپاک ہی نہیں، تیرا مطلب تو آتا انہیں کی بڑا یہ ہنفیاں تو کہہ سکتا سی وہ غریب آدھے سی ناپاک تو آدھے ہی نہ کرو، مگر اتنے مردے میں آدھے کرو مردے نہیں ناپاک من کے جی مردار ناپاک حرام شراب حرام مگر پیاسے لیے مرد وہ مجبوری چل رہی اسی چونجی جاتی صاف ہونا لکھا کہ کوئی دلیل نہیں دنیا کہ ہر خون پلید ہے حرام ہو سکتا پلید نہیں ہو سکتا، پلید صرف حیض کا خون ہے جی حضور نے نہ رکھن کا کیا باقی کہ پوری بحث پڑھو ہر روزہ النبیات درست اس تو کیوں یہ شوشے کر
باقی روایت ہر قسم دیا ہوں کتاباں جو کڑیاں ہی جانیاں بخاری شریف تو آج تک کر دیتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آدمی اپنی عورت میں پچھلے حصے جی کر سکتا کن کڑی ہے بخاری کی ایڈے بڑے صحابی کا فتوا ہمت نہیں من اصیاں نے غلط فتوا مگر لکھا بخاری اے حدیثاں کرتا ہوں کیوں سوچے چھڑ دے جے تو اے خدا جی یہ سٹیج نہ بناؤ ہے حدیثاں دے نہ دوسرے کوئی مسلمان ایک کرو ایسے وقت ہے بھی ساری امت ایک ہو کے یہود حنود کا مقابلہ اس کو اگر کوئی دیوبندی کی مکتب بنائی بیٹھا صرف ہے حدیثاں کے خلاف لکھتے رہنا اللہ معاف کرے ماسٹر امین صاحب نے غیر مقلدوں کی فکر کے 200 مسائل یہ دیکھ کے نا 200 مسائل لکھے انہیں ایگزام دے کتاب یہ اٹھے انہوں نے آخیا حنفیوں کے 80 مسائل وہ بھی نہ پڑے ایڈے بیوقوف کٹھے ہوئے پھر لوگ سن کے کہیں گے یار حدیثاں کی کتابیں گل پر یاد آ رہی ہیں مدد پیچھے جا رہے دین تو لوگوں دور کرنا چاہوں کافران کو خوش کرنا چاہتے کیوں یہ چھوٹے چھوٹے یہ عالموں دیا بحثاں ہوں تحقیقات ہوں ہر رائے لکھنی پی ہے قرآن ہے کہ کوئی من سے نہیں لیا کسی کی کوئی قبول کی یہ تو مجبوری کی کر اور مجبوری شراب پلائی اور پیشاب پلایا کہ نہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے آج تک لوگ آتے کہ یار حدیث سے لکھا جدو بنو قبیلہ اور رینا کے لوگ آئے مسلمان ہوئے بیمار ہو گئے مدینے کی آب و ہوا چنگی لگی آپ نے آخیا چلو جنگل چلے جاؤ تو اتنے ہوا بھی موافق آ جائے گی اونٹاں کا دھد پیو تو اونٹاں کا پیشاب بخاری انہیں پیتا ٹھیک ہو وہ آدھے ہوتا کیا حضور نے بیماری لایا کہ نہیں یہ تو کیوں چھوٹے چڑھتے جی مستر نہیں جانے کہ مر گیا اور عام لوگ آتے بے جی نکیر بند نہیں ہونی جب تک یہ خون اور خون میں حدیث کا ذات 3 گروپ انتہا شوکانی صدیق حسن اور علماء بنی جڑے آدھے خون ہے تو سواب باقی ناپاک کوئی نہیں حرام ہون ناپاک کوئی نہیں گے بے شک لگے رہن جسم تک کی وہ مطابق لکھ لیں تک کی تو شوش اور جے نہیں جی گا کہ تمہیں شفا نہیں وین والے ماننا سی شفا جے کسی طریقے نہ پتا لگ جائے بے شفا مگر کئی پھر بھی آتے کہ نہیں ایسا نہیں لکھنا چاہیے یہاں کا ذکر نہیں تو کیا حنفیاں جو بھی لوگ جڑے آتے نہیں پھر بھی چھٹی میں پڑھ رہا جی اہل حدیث عالم بشیر الدین کنوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور یہ لکھ رہا در کنیاز محیط حاصل حنفیاں کی کتاب یہ اللہ بات اب کتاب الفاظ الدم البور من کی شفا بعض لوگوں نے گل کہی ہے کہ لکھ لیا جائے کوئی ڈر نہیں یہ پتہ چلے دے شفا بول تو وہاں بھائی بالکل غلط بات ہے لأن اللہ تعالیٰ لم یجعل شفاء بالمحرم اللہ نے اپنی کتاب کی بےزتی کرو آگے شفا دینی یہ حنفی عالم کی کنیاں بھی محیط سے نقل کرتا یہ تو جے نیت نیک ہوئے تو بندہ صاف ستھری چاہ چونڈ لیتا جی گندگی کا کیڑا ہوگا تو گوں کٹھا کرنا تو آپ بھی سوچنا تو لوگوں نے چنگاؤنا پھر یہو جہاں اشتہار چھاپتے رہا کرو ادھر تا چھاپی جانے تھی انہوں کا دین تے سلام یہ جنازہ ہی کڈو جی تھی لوگ اور کوئی گل نہیں نہ نہیں چھاپے خانے کا نہیں پتا لکھن والے کا کوئی نہیں پتا شوشا چڑھ دو تو یہ جہاں مسئلے اگر ہون بھی تو پریشان نہیں ہونا کتابیں سب کچھ ہوتا اور وقت پھر کم بھی کتنے آدھے مردے کا مسئلہ بھی وہ حل ہو جاتا دوائی پاؤن والی گلا نہیں ہوں مگر جی فتنے اٹھانے ہون تو پھر اللہ توفیق دے اللہ تعالیٰ ہدایت نماز پڑھنے کا مصنون طریقہ مفت تقسیم کر رہا ہے جمعے کی نماز تو بعد تو مل سکتا سارے دوست لے لو تو وضو کا بھی صحیح طریقہ اور نماز کا سنت کے مطابق یہ 83 منٹ کی میرے کوئی نظر ثانی کرائی تھی مفت تو دے رہے روایت کر دے صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری کتابیں کہنے والے کون ہیں مینوں تمہیں اپنے ذہن چ لیا چاہیے بس کائنات چنا تو برتر اللہ نے کسی نہیں بنایا رسول کریم علیہ السلام فرماؤں گے اور ہمارا سائی الارملات ول مسکین کا سائی کر قائم لا قائم لا جڑا کسی بیوہ کی مدد واسطے دور دور کرتا یا کسی مسکین کی امداد لی نہ صفائی کرتا وہ اینا ہی درجہ ہوگا جی اللہ کے راہ جہاد کرنے والا اور ایسے روزے دار کا جڑا کبھی روزہ ناغا نہیں کرتا اور ایسا تہجد پڑھنے والا جڑا کبھی بھی سستی نہیں کرتا اتنا بڑا جگہ تو پچھلے جمعے محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.